السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کرتے ہیں حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جب نئی عمر تھی تو ایک حسین عورت کے اوپر عاشق ہو گئے، اور عاشق ہونے کے بعد کسی نہ کسی ذریعے اس تک یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ اس عورت نے اپنی کنیز کے ذریعے معلوم کرایا کہ جاؤ عتبہ بن غلام سے معلوم کرو کہ وہ میرے جسم کے کس حصے پر عاشق ہو گیا ہے، آخر اس نے میرے اندر کون سی ایسی چیز دیکھی جس کو پر وہ عاشق ہوا۔ چنانچہ اس کی کنیز عتبہ بن غلام کے پاس آئی اور کہا کہ میری ملکہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو اس کے اوپر فریبتہ ہوئے ہیں، آپ نے جو عشق کا اظہار کیا ہے، آخر آپ نے ان کے اندر کون سی ایسی چیز دیکھی جس کے اوپر آپ عاشق ہوئے۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان کی آنکھ کے اوپر عاشق ہوا، ان کی آنکھ بہت حسین ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ کنیز پھر واپس آئی اور دونوں آنکھیں لا کر عتبہ بن غلام کو دے دی، کہا کہ لو، جس چیز کو پر عاشق تھے میری ملکہ نے وہ چیزیں آپ کو عطا کر دی۔ یہ دونوں آنکھیں نکال کر دے دی عتبہ بن غلام کو۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالی سے توبہ کی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ان سے علم حاصل کیا۔ دن میں آپ جو ہے علم حاصل کرتے اور رات بھر عبادت مشغول رہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو راست پر لانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو کیسا علم عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنا بڑا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ حسن بصری جو آپ کے استاد ہیں وہ بھی اور عتبہ بن غلام بھی دونوں دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے عتبہ بن غلام پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت حسن بصری استادوں میں شامل ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ ہو گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم لوگ وہ کام کرتے ہو جو اللہ کا حکم ہے، تم لوگ وہ کام کرتے جو اللہ کا حکم ہے، اور میں وہ کام کرتا ہوں جس کی اللہ تعالی منشا رکھتا ہے، یعنی اس بات کو دل میں رکھتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ بات زبان سے کہہ دی ایسا کرو ویسا کرو، اور ایک بات دل میں رکھتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا چاہیے، تو میں اس کی منشا کے مطابق عمل کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ رتبہ حاصل ہوا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ سردی کے موسم میں دیکھا کہ آپ کے جسم پر ایک بہت مختصر سا کرتا پہن رکھا ہے اور اس کے باوجود آپ پسینہ پسینہ ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اتنی سخت سردی میں اور جسم پر کپڑا بھی اچھی طرح نہیں، اور اس کے باوجود آپ کو اس قدر پسینہ؟ آپ نے کہا ایک مرتبہ میرے پاس کچھ مہمان آئے اور کسی ضرورت سے میرے پڑوسی کی دیوار میں سے تھوڑی سی مٹی انہوں نے بغیر اجازت کے لے لی۔ جب بھی مجھے وہ بات یاد آتی ہے مہمانوں کی، یا اس دیوار کی طرف میری نگاہ پہنچتی ہے، تو میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتا ہوں، اس لیے مجھے پسینہ آتا ہے۔ لوگوں نے عبدالواحد بن زید سے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے انسان سے واقف ہیں جو اپنے حال میں ہی مست رہتا ہو اور دوسرے کے حال کی اس کو کچھ خبر نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر رکو۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عتبہ تشریف لائے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ راستے میں آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی؟ کہنے لگے راستے میں مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں، جبکہ آپ بازار میں سے تشریف لائے۔ بازار میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جس کو اپنے حال کے علاوہ دوسرے حال کی خبر ہی نہیں۔ کبھی کبھی کئی رات بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے ہیں اور یہ جملے دہراتے، اے اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، میں تو ہر حال میں تجھے اپنا دوست رکھتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے یا عذاب دے، میں تو ہر حال میں تجھے اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ
ख्वाब में एक हूर को ये कहते हुए देखा, ए उतबा मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ, उतबा मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी ऐसा काम ना करना जो हमारी जुदाई का सबब बन जाए। जुदाई का सबब यानी कोई ऐसा गुनाह मत कर लेना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और तुम हमें और हम में दोनों में जुदाई हो जाए। मैं तुमसे इश्क कर। एक मर्तबा किसी ने आपसे अर्ज किया कि लोग आपका हाल दरियाफ्त मालूम करते हैं, अगर अपने कोई करामात आप मुझे दिखा दें तो मैं लोगों से बतला तो सकूं। आपने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं ताज़ा खजूरें चाहता हूँ। हालांकि वो मौसम ताज़ा खजूरों का नहीं था। आपने फौरन उसके हाथ में एक खजूरों की थैली दी और कहा कि ले ये ले ताज़ा खजूरें। अल्लाह ने आपको ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया। एक दिन हज़रत समाक और जन्नू जुन्नैरैन राबिया बसीर के यहाँ तशरीफ फरमा थे। हज़रत उतबा नया लिबास पहने हुए और अकड़ते हुए वहाँ पहुँचे। ये देखकर मालूम किया कि आज क्या बात है जो नया लिबास है और अकड़ कर चल रही हो। फरमाया मेरा नाम गुलाम जब्बार है, इसलिए अकड़ कर चल रहा हूँ। और ये कहते गश खाया और जमीन पर गिर गए। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो आपकी रूह परवाज हो चुकी। इसके बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा कि आपका चेहरे का आधा हिस्सा सफेद है और आधा हिस्सा सिया पड़ गया है, यानी आधा हिस्सा काला हो गया है और आधा हिस्सा नूरानी है। तो ख्वाब देखने वाले मालूम किया कि उतबा ये आपके चेहरे को क्या हो गया? कहने लगे कि जब फरिश्ते मुझे जन्नत में ले जा रहे थे और पुलसरात पर गुजर रहे थे तो पुलसरात में से मुझे एक सांप निकला और उसने मेरी तरफ जो है एक फुंकार मारी जो मेरे एक हिस्से पर लगी और ये कह रहा था कि ए उतबा तूने अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जे की, इस वजह से तो मैं तुझे इतनी ही सजा देता हूँ और अगर तू इससे ज्यादा देखता तो मैं तुझे और सजा देता। वो गुनाह क्या था? वो गुनाह ये था कि तालिबी इल्म के जमाने में जब मैं पढ़ता था, तालिबी इल्म के जमाने में मैं एक ऊपर फिदा हो गया। मैंने उसको अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटाकर उसके ऊपर तवज्जो अपनी दे दी थी, उसके ऊपर आशिक हो गया था। तो उस गुनाह की वजह से मुझे ये सजा वहाँ पर दी गई। ये थे हजरत उतबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा और बहुत से ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं जिनके हालात इंशाअल्लाह आगे चलकर हम बयान फरमाएंगे। वमा अलैना अल बलाग।